بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ، ضروریات زندگی، ضروریات انسانی۔ وہ کون سا انسان ہے جس کی کوئی حاجت نہ ہو، جس کی کوئی مشکل نہ ہو؟ اس لیے ہر بندہ جب مادیت سے تنگ آ جاتا ہے، تمام ذریعے، تمام وسائل، تمام سورسز منقطع ہو جاتے ہیں، انسان ایک مایوسی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور پھر تسبیح، مصلی، نماز کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رب کو لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی صاحب نے یہ خوب فرمانا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی کے ایام کو گزار کر بڑھاپے میں گر گئے ظالم۔ ایک بھیڑیا جو ظالم جابر قسم کا درندہ ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ شکار میں نے ظلم کر لیا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں نہ رہتا ہے تو وہ پھر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اب یہ کام کرنا بھی ظلم ہے، اب یہ کام کرنا بھی زیادتی ہے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جوانی میں قوت، پاور، سورسز جب زیادہ ہوں تو وہ پھر نہ خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، نہ انصاف کی طرف، نہ عدل کی طرف۔ تو اس لیے داناؤں نے لکھا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت، کردار اور اخلاق کو پڑھ کے دیکھیے کہ کتنی بڑی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈال کر کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا، جو کہتے ہیں نا نبی بھی تو بشر ہم جیسے ہی ہیں، ان کو کیا ہے، ان کے بھی دکان ہیں، ہماری دکان ہے، ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں ہیں، لیکن آنکھوں آنکھوں میں فرق ہے، کان کان میں فرق ہے۔ بعض یہاں بیٹھے ہوئے لاکھوں میل دور سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 400 میل یا 4 میل دور چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ کوئی سن کے دکھائے نا، اور پھر کہے انا بشر مثلکم۔ تصریف الاقلام، قلم کے چلنے کی جو آواز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں کے پیٹ میں بھی سنتا تھا۔ آج کوئی ماں کے پیٹ میں سن کے وہ آواز باہر آ کے بتائے کہ میں ماں کے پیٹ میں یہ سنا کرتا تھا، تو پھر کہیں کہ ہاں ہاں تمہاری اور ہماری مثل ایک ہی ہے۔ اس لیے طنز اور تنقید کے اعتبار سے نہیں، عقیدت اور محبت کی نظر سے انبیاء کو دیکھو، سلف صالحین کو۔ تو اس لیے جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبر، انبیاء اور رسل کا شیبہ ہے۔ دار پیرے گرگ ظالم، بڑھاپے میں آ کر ایک بھیڑیا بھی ظلم سے باز آ جاتا ہے، وہ جب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی جوانی کو ان وظائف کی طرف، ان اعمال کی طرف، ان ریاضات کی طرف، ان مجاہدات کی طرف راغب کرو۔ سردیوں کی ان بڑی راتوں میں، ان یخ بستہ ہواؤں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ذرا نماز پڑھو، غسل کر کے ذرا تہجد پڑھو، تو پھر پتہ چلے کہ ہاں ہاں تمہاری کوئی محبت، تمہاری دوستی، تمہارا ذوق اور تمہارا شوق کسی ذات کے ساتھ ہے۔ بڑھاپا گزارتے سب کو بات دور نکل گئی، تو وہ کہتا ہوں کہ ایک دعائے حاجات ہے۔ آج کی جو دعا ہے وہ دعائے حاجات کے نام سے مشہور ہے۔ لمبی سی دعا ہے، لیکن اس لمبی کو آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کی ٹینشن کو اس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں جو مشہور ہیں 99 نام، اگر وہ کہیں لکھے ہوئے مل جائیں، وہ اسماء حسنہ کی کوئی کتاب، کوئی عملیات کی کتاب اس میں سے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ میری کون سی مشکل ہے، میری کون سی حاجت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کون کون سے ہیں۔ انسان کو رزق روزی کی فکر لگی رہتی ہے، مقدمات تھانہ کچہری عدالت میں پس رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے صفاتی نام کون سے ہیں جو ظالم جابر کے ظلم و جبر سے آپ کو نجات دلا سکیں، رزق روزی کاروبار بڑھ جائے، دشمن ظالم فاسد فساد حسد سے آپ بچ جائیں، وہ کون سے اسماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ جو ان کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر کسی بندے کے رزق روزی میں کمی ہو، آمدنی کم ہو اور اس کے مصارف زیادہ ہوں، اس کے اخراجات زیادہ ہوں، تو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو لیں اور اللہ کے صفاتی نام کو لیں، یعنی یا وہابو، یا رزاقو، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوں پڑھیں، یا ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یوں پڑھیں۔ لیکن اگر یوں پڑھیں جس طرح میں بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وہاب بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عطا کرنے والے، اس آیت کے کریمہ کے صدقے سے، اس کے حق سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یوں کر کے اس کو اللہ کے صفاتی نام کے جو عدد ہیں، جس طرح یا وہاب کے 14 عدد ہیں، یا رزاق کے 308 ہیں، 308 اور 14 کو 14 راس 22، 322 مرتبہ یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو پڑھ لیں۔ اس میں اللہ کے 66 عدد بھی شامل کر لیں، 322 اور 66، 388 مرتبہ پڑھ لیں، یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھنے میں تھوڑی دیر تو لگے گی، لیکن پھر رزق کے دروازے کھلتے دیکھیے، پھر مقدمات میں فتح اور نصرت کو نازل ہوتے دیکھیے، یا قہار ہو یا جبار ہو بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو پڑھ کے دیکھ لیے۔ اور میں گارنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ظالم اور جابر قسم کے انسان ہوں، کسی کے ساتھ دشمنی حد تک بڑھ جائے کہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے، مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے جب آ جائیں تو پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کو عبرت دلانے کے لیے پڑھ کے دیکھیے ذرا، یا جبار یا قہار بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ کے اس غضب کو، اس قہر کو آنکھوں سے دیکھیے نازل ہوتے ہوئے اور اس کا انجام دیکھیے۔ اسی طرح مقدمات میں یا فتاح ہو بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ کے صفاتی نام کو سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اور یہ میں نے کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس سورہ فاتحہ سے جو استخارہ کیا جاتا ہے، 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ قضاء حاجت پڑھ کے اس آیت کے رٹ لگائی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوں کہ ایک کیف اور ایک وجدان طاری ہو جائے اور جسم کو یوں ایک ایسا جھٹکا لگے گا دائیں رائٹ سائڈ پہ کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کو نہیں روک پائے گا۔ پھر اس کام کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیے۔ یہ استخارے کی ویڈیو میں نے بتا دیا تھا۔ اسی طرح جب کوئی مشکل پیش آ جائے
یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے حشت بہشت، یہ یلو کلر کی حشت بہشت، اس میں لکھا ہوا ہے، علماء چشت نے لکھا ہے، مشائخ چشت نے لکھا ہے، اور معمولی بھی نہیں، خواجہ عثمان ہاروسنی سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک، اس میں خواجہ بختیار، قطب الدین، معین الدین، نظام الدین، بابا فرید الدین، مودود چشت، ان سب لوگوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کے ساتھ 3 بار اس کو تکرار کیا جائے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھو، اس آیت کی تکرار کے ساتھ 3 بار تکرار کریں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، پوری صورت کو کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں دعائے حاجت، دعائے حاجات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام لے لیں اور ساتھ ہی اس آیت کو پڑھیں، اپنے مقدمات کو، فتوحات کو، اپنے رزق کو، اپنے مصارف کو، اپنے اخراجات کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے حاسدین اور فاسدین کو، معاشرے کے تمام بگڑے ہوئے لوگوں کو، ظالم اور جابر متکابرہ لوگوں کو، غدروں کو جھکانے کے لیے اپنے پاؤں پہ ناگر کرتے ہوئے دیکھیے، یا قہار یا جبار بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی ظالم، جابر، دشمن آپ سے پناہ مانگے بغیر، آپ سے معافی مانگے بغیر نہیں رہے گا، یہ آزما کے دیکھ لیجئے۔ تو اس کو کہتے ہیں دعائے حاجات۔ کسی بھی طریقے سے اگر کسی کا کوئی مطلوب، کوئی محبوب بچھڑ گیا ہو، جدا ہو گیا ہو، کسی بھی وجہ سے اس کو واپس قدموں میں لانے کے لیے، بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کو اپنے قدموں پہ جھکانے کے لیے، اس کی ناک رگڑوانے کے لیے، اپنے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مقدمات میں فتوحات حاصل کرنے کے لیے، یہ کہ بڑھ گئے۔ اور اگر اسی کو سجدے کی حالت میں جا کے پڑھیں، سجدے کی حالت میں اپنی جبین نیاز کو رکھ لیں اس بارگاہ لم یزل کے سامنے، اور پھر اس اسم کو پڑھنا شروع کر دیں، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سر اٹھنے کی دیر ہے، جتنا جھک کے پڑھو گے، کھڑے ہو کر پڑھیں اس کی اور تاثیر ہے، رکوع کی حالت میں پڑھیں اور تاثیر ہے، اور جب اس کو سجدے کی حالت میں جا کے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر پھر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ جبین نیازیں جب جھکتی ہیں نا، یہ خاک آلود ہوتی ہے ناک اور پیشانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ بڑا پیار بھی آتا ہے، بڑا ناز بھی آتا ہے اور نیاز بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں دعائے حاجات۔ طریقہ بتا دیا، اسماء الحسنہ کو سامنے رکھیں، اور اگر ہر اسم کے ساتھ اس کو پڑھیں، یا اللہ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رحمان بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رحیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مالک القدوس السلام بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا خالق بحق ایاک نستعین، یا باریو، یعنی اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان صفاتی نام کے ساتھ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اضافہ کرتے جائیں، پورے کے پورے 99 نام پڑھیں، تو پھر دیکھیے کہ فرشتوں کو اپنی تائید و نصرت کے لیے اترتی اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ میں ایک عاجز، غریب اور مسکین آپ کو صرف طریقہ بتا سکتا ہوں، یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے تجربے میں ہے، جھوٹ بول کر آپ سے کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کائنات کے کسی بندے سے، اس لیے کہ جزا اور سزا کا مجھے خود عمل بھگتنا پڑے گا۔ رب کی طرف سے جو جزا ملے اس کی مہربانی، اس کا کرم، اور جو اس کی طرف سے سزا ملے تو وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ متکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حساب و کتاب سب سے زیادہ سخت ہوگا، وہ کس وجہ سے؟ کہ آج کچھ مذاہب ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں،
اور اللہ فرمانا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا تو یہ کہتا تھا لوگوں سے کہ میں اور میری والدہ کو پوجو، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑی بڑی آگے سے دلیلیں دیں گے، اللہ ہر دلیل کو، وہ تو علام الغیوب ہے نا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو کوئی میرے نفس کے اندر ہے، میرے جی کے اندر، وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے اندر وہ میں نہیں جانتا، میں تو لا علم ہوں۔ سارے مکالمے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا دیں گے؟ ایک ہی جواب دیں گے، وہ جواب ہے بڑا لاجواب، وہ عاجزانہ، وہ انکسارانہ، وہ نیاز مندانہ۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو اگر عذاب دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عذاب بھی دے سکتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو ہی دے گا نا، خالق و مخلوق کا ایک تعلق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یہ سب کو جھکانے والا ہے، یہ نیاز مندی سکھانے والا ہے جواب، ان تعذبہم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کہے گا جا معاف کر دیا۔ بات یہ ہے کہ عاجزی، نیاز مندی، سر جھکانا سیکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی نماز میں یہ پڑھ رہے تھے، ہانڈی کی طرح آپ کا سینہ ابل رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، ہچکی جاری ہو گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ایک وجد کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر لوہا جب گرم ہوتا ہے نا تو اس کو جس رخ میں موڑو مڑ جائے گا۔ اپنے آنسوؤں کو، سر کو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رب کے خوف سے ایک آنسو بہا کے دیکھو، وہ ایک آنسو نہیں ہے، وہ مکھی کے سر جتنا آنسو، وہ آنسو ایک نہیں ہے، وہ 7 سمندر سے بھی زیادہ ہے، اپنے اندر قوت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز ہے عمل، اللہ عمل کی توفیق دے۔